بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب پارہ 22 سورہ سبا رکوع 6 آیت نمبر 48 تا 50۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ یقذف بالحق، قذف کا معنی پینک مارنے کا ہے، اور ظاہر ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل بھاگ جاتا ہے۔ کما قال اللہ تعالی فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، لفظ یقذفو سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ باطل پر حق کی زد پڑنے کا اثر بتلانا مقصود ہے۔ ایک تمثیل ہے کہ جس طرح باری چیز کسی نازک چیز پر پھینک دی جائے تو وہ چیز پاش پاش ہو جاتی ہے، اور اس لیے آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، یعنی حق کے مقابلے میں باطل ایسا پست ناکارہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کی ابتدا کرنے کے قابل نہیں، نہ دوبارہ لوٹانے کے قابل۔ لیکن اس کا مطلب اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ اہل باطل کو کبھی بھی شان و شوکت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جیسے اس دین حق کے آنے سے پہلے کبھی باطل پر حق کا شبہ کیا جاتا تھا، شک کیا جاتا تھا، اب باطل اس باطل صفت کی حیثیت سے بالکل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ باطل کا بطلان روز روشن کی طرح آیا ہے، واضح ہے۔ تو فرمایا کہ حق بھی مکمل طور پر ظاہر ہے، واضح ہے، دین اسلام کے حقانیت بھی ثابت، اور اب اگر کوئی دین حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ دلالت، سفاہت، گمراہی اختیار کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 50 میں یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، کہ اگر بالفرض والمحال میں اس حق کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کروں تو میرے گمراہی کی وبال مجھ پر ہی ہوگی، کسی اور کو کیا ضرر ہے، کیا نقصان ہے، سب نقصان میں اپنا ہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں نے حق کا اتباع کیا، راہ راست پر رہا، تو یہ قرآن اور دین کی بدولت ہے، وحی کی برکت ہے، جس کے وحی مجھے کی جاتی ہے، جو میرا رب مجھے بھیج رہا ہے۔ اور دراصل یہ سنانا ہے مخاطبین کو کہ تمام تر دلائل، شواہد کے باوجود اگر تم حق کا اتباع نہیں کرو گے تو اس گمراہی کا وبال تم پر ہی پڑے گا، تم ہی بھگتو گے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، مجھے کوئی ضرر نہیں ملے گا۔ لہٰذا راہ راست پر آنے کے لیے دین حق کو اختیار کرو، دین اسلام کو اختیار کرو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین اقرب من حبل الورید ہے۔ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اور اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مختار کل ہے۔ ہم سب اللہ کے مملوک ہے، مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں
کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری عالمی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اس فتنوں کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ فرمایا کہ قل ان ربی، آپ کہہ دیجئے کہ ان ربی، بے شک میرا رب، یقذف، اوپر سے ڈالتا ہے، بالحق کے دین حق، علام الغیوب، وہ بڑا جاننے والا ہے سب چھپی ہوئی باتوں کو۔ قل کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا ہے، وما یبدئ الباطل، نہ پہلی بار پیدا کرتا ہے جھوٹا معبود باطل، وما یعید، اور نہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ قل کہہ دیجئے ان ضللت، اگر میں غلط راستے پر ہوں، فانما اضل، تو میرے غلطی کا وبال علی نفسی، مجھ پر ہی ہوگا، وان اہتدیت، اگر میں ہدایت پر ہوں، فبما یوحی الی، تو اس لیے کہ وہی کرتا ہے الیہ، میرے طرف، ربی، میرا رب، ان ربی، بے شک میرا رب، سمیع، وہ سننے والا ہے، قریب، اور قریب ہے، من حبل الورید، قریب ہے